السلام علیکم دوستو، یہ 1446 ہجری اور 2024 ہے۔ اس میں اسلام کے خلاف اور علماء و مشائخ کے خلاف نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ کوئی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے نماز کا طریقہ یہ نہیں ہے جو عام لوگ ادا کر رہے ہیں، بلکہ نماز کا طریقہ وہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ کوئی شخص کہتا ہے نماز میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں 4 رکعت فرض پڑھنے لگا ہوں یا سنت پڑھنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، مگر ظاہر ہے ایک طریقہ ہے۔ ہر شخص کو نماز ادا کرنے کے لیے اسے سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہی علماء نے بتایا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اٹھتا ہے کہتا ہے دعا کی کیا ضرورت ہے، نہ فرض کے بعد دعا، نہ سنت کے بعد دعا، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل، یعنی متفقہ مسائل پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرنے والے کون ہیں؟ کوئی علماء نہیں ہیں، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی علم حدیث کے ماہر یا علم تفسیر کے ماہر نہیں ہیں، بلکہ عام لوگ ہیں۔ انہیں ایک شوق چڑھا ہے ویڈیو بنانے کا اور لوگوں کے سامنے آنے کا، جھوٹی شہرت کمانے کا، تو وہ جناب مختلف دعوے کر رہے ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بنیاد ان کی بس ایک ہی ہے کہ کچھ ہم اوٹ پٹانگ بولیں، ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں پیسے مل جائیں، اور بس۔ لہٰذا میں عوام اہل اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے فتنہ پردازوں کے پیچھے نہ چلیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں نا، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں علماء ہیں نا، جو جمعہ پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، تو بس ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، وہ ہیں شرعی احکام بتانے والے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو معروف علماء ہیں، جو حقیقی علماء ہیں، ظاہر ہے انہیں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ جو 14.5 صدیوں کا جو متفقہ دین چلا آ رہا ہے، اس میں اب یہ رخنے ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو پہچانیں، اور یہ ویسے نہیں ہو رہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی کہ جیسے جیسے قرب قیامت ہوگا، قرب قیامت کے زمانے میں جاہل لوگ سامنے آئیں گے اور اپنے آپ کو عالم قرار دیں گے، خود بھی جاہل ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کئی احادیث ہیں اس موضوع پر، پوری فتنوں سے متعلق احادیث موجود ہیں احادیث کے ذخیرے میں۔ اس لیے ان فتنوں کو سمجھیں۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ ایسی صورتحال ہوگی کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، اور جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں، اور جو سچے مشائخ ہیں، پیر ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو جاہل یا پکھنڈی بنے ہوئی ہیں، فراڈی، ان کے ساتھ آپ کو منسلک کرنے کا کہہ رہے نہیں۔ جو سچے علماء اور مشائخ ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں اور اپنا ایمان بچائیں، ورنہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے آپ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔